बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आज बातचीत करना चाहता हूँ, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों के अंदर इवॉल्व करेगा। पहला तो हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी की एक नई लहर जो है उसने एक जन्म ले लिया है। अगर हम इसको इन डिटेल देखेंगे तो हमें ये एक क्वेश्चन हमारे जहन में बार बार आता है कि ये कोई तहरीक है या ये बलूचिस्तान के अवाम जो हैं उनके ख़िलाफ़ कोई दुश्मनी है। तो पहले तो हम इसको ज़रा डिस्कस करेंगे। यूबीएल जो अभी बैंक है उसको उन्होंने आग लगाई है, उसका एक्चुअली हदफ उनका क्या था, वो किस को हिट करना चाह रहे थे, हम उसको ज़रा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे भारत की, जिसमें अजीत दोवल जो है वो इस वक्त फिर अजीब व गरीब किस्म के बयानात दे रहा है। लगता है कि जैसे एक बंदा सठिया जाता है, वो सठिया जाने वाले प्रोसेस में आ चुका है। और जो उसके बयानात हैं उसकी तज़ादात उसके अपने ही लोग, भारत में ही बैठे हुए लोग उसके बयानात की तज़ादात कर रहे हैं, जबकि वो ख़ुद कौमी सलामती का एक मुशीर है। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्लॉट है जिस पर वो बैठा हुआ है, लेकिन इस वक्त उसकी सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब हो चुकी है। उसके जो बयानात हैं उसको हम बताएंगे कि वो क्या बयानात दे रहा है, और हम आपके सामने बिल्कुल सच्चाई को खोल कर रखेंगे कि एक्चुअल हकीकत है क्या, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस वक्त जो भारतीय हुकूमत है वो कितने बड़े बड़े झूठ बोल रही है। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को डिटेल में जाके आपके साथ डिस्कस करूं, मैं चाहता हूं आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम बात करते हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की जो एक नई लहर है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जब से पाकिस्तान और भारत की ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये जंग थी, ये ख़त्म हुई है, उसके बाद से जो भारत ने अपने जो ताना बाना वो सियासत का हमेशा बुनते हैं, साजिशों का जाल बुनते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसमें काफ़ी तेज़ी आई। और यही वजह है कि जो टीटीपी और जो ये बलूचिस्तान में काम करने वाले दहशतगर्द, उनको जो भी माहाना तनख्वाह दी जाती थी भारत की तरफ से, उसमें काफ़ी इजाफ़ा हुआ और इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ को तेज़ कर दिया है। अब वो कर क्या रहे हैं? पहले उन्होंने सिक्योरिटी के जो लोग होते थे, सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस होती थी, मिलिट्री सेटअप्स होते थे, पहले वो उनको हिट करते थे, मगर अब जो है उन्होंने आम शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जो तुर्बत का एक इलाका है बल्दा, वहाँ पर जो यूबीएल है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, एक बैंक, उसको उन्होंने आग लगा दी है। ये भी बिल्कुल इसी दहशतगर्दी की एक कड़ी है। ये किस किस्म की आज़ादी की जदोजहद है कि जिसमें आप किसी मिलिट्री सेटअप्स को या हुकूमत को छोड़कर अवाम के ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हो जाते हैं और अवाम की जो सहूलियात हैं उनका कत्ल करना शुरू कर देते हैं। ये तो अवाम से खुली दुश्मनी है, इसका तहरीक से कोई ताल्लुक़ हो नहीं सकता। बीएलएफ ने जो ऑपरेशन बाम के नाम से जो एक ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है, उनका अपना दावा है कि हमने अब तक तकरीबन बलूचिस्तान में 84 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ जगहों को टारगेट किया है। अब जब हम इन 84 जो जगह हैं मुख्तलिफ, जब हम उनको काउंट करते हैं तो पता लगता है कि इनमें से ज़्यादातर जगह वही हैं जहाँ से आवाम को सहूलत हासिल हो सकती है। जैसे स्कूल्स हो गए, जैसे सेहत के मराकज़ हो गए, जैसे टावर्स हो गए, सोलर पैनल के सेटअप्स हो गए। ये वो सारी जगहें जो उन्होंने हिट की हैं। जो 84 वो काउंट करवा रहे हैं उनमें मैक्सिमम जगहें यही हैं जिनको वो हिट कर रहे हैं। जो तुर्बत का बैंक चलाया गया है उसका हदफ अभी तक समझ नहीं आ रही है कि कौन था, क्योंकि जो लोग बैंक के अंदर मौजूद थे वो भी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ बाहर निकल गए, अवाम जो है वो भी बच गई है, जो बैंक का अमला था वो भी खैर खैरियत से बच गया, और सब कुछ जो जला है वो क्या है? अवाम का पैसा। उनकी जो ट्रांजैक्शन की जो मुख्तलिफ पेपर्स थी, डॉक्यूमेंटेशन थी, वो जल गई। यानी कि नुकसान किसका हुआ है? अवाम का नुकसान हुआ है। टावर्स गिरते हैं तो सहूलत किस से जाती है? अवाम से जाती है। सेहत के मरकज़ के ऊपर हमला होता है तो किसका नुकसान है? अवाम का नुकसान है। अब मुझे आप ये बताएं, ये कैसे मुमकिन है कि कोई एक बलोच खड़ा होकर इसका नाम तहरीक रखे और कहे कि जी मैं आज़ादी की तहरीक की ये जंग लड़ रहा हूँ, और अपने ही बलोच जो उसके भाई हैं, जो उसके रिश्तेदार भी होंगे, जो उसके कौम के साथ कनेक्टेड होंगे, उन लोगों का ये नुकसान करता जा रहा है? ये किस किस्म की तहरीक आज़ादी है? ये किस किस्म का काम है? इसकी कोई समझ नहीं आ रही है। ये दहशतगर्द जो है ये सिर्फ क्या कर रहे हैं इस वक्त? ये बड़ा मार्का तो कोई नहीं मार रहे। जब से पाकिस्तान जंग ख़त्म हुई है, पाकिस्तान भारत की जंग, तब से लेके अब तक कोई बड़ा ये कार्रवाई या बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सके, क्योंकि सिक्योरिटी इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है और कोई इस किस्म की कार्रवाई करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं मिल रही है। तो फिर अब वो क्या कर रहे हैं? अपने आकाओं को खुश करने के लिए छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं और उनको बहुत बड़ा बनाकर पोज किया जा रहा है कि जनाब देखिए, हम आप जो तनख्वाहें हमें दे रहे हैं
ہم ان کے عوض جو ہے پاکستان کا کتنا نقصان کر رہے ہیں. یہ پاکستان کا نقصان نہیں ہے, یہ آپ اپنے ہی عوام کا نقصان کر رہے ہیں. سو اٹ مینس یہ لوگ یہاں کے نہیں ہیں, یہ لوگ بلوچی نہیں ہیں, یہ بلوچستان کے رہنے والے نہیں ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بلوچی جو ہے وہ اپنے ہی بلوچ بھائی کا نقصان کرے؟ ناٹ پاسبل. اب بات کرتے ہیں ان آقاؤں کی جن کو یہ خوش کرنا چاہتے ہیں, ان آقاؤں کی جنہوں نے ان کو منتھلی پے رول پہ رکھا ہوا ہے اور تنخواہیں بانٹی ہوئی ہیں. یعنی کہ میں بھارت کی بات کر رہا ہوں. بھارت جب سے پاکستان بھارت جو جنگ ہے ختم ہوئی ہے, بھارت ابھی تک ان زخموں کو چاٹنے میں مصروف ہے. وہ ابھی تک جو ہے ان پشیمانیوں کو, ان شرمندگیوں کو کور کرنے کی کوششوں میں ہے, آگے نہیں بڑھ پا رہا, وہیں پھنس چکا ہے. ان کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہے اجیت دوول, انہوں نے ایک عجیب و غریب دعویٰ کیا ہے. یعنی کہ اب جنگ کو ختم ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا اور اب بھی وہ یہ دعوے کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی بھارت نے پاکستان کے 9 اہداف کو ہٹ کیا اور ٹوٹل 23 منٹ میں ہم نے یہ کارروائی کی اور خیر خیریت سے سارے جو جہاز تھے ہمارے وہ واپس آ گئے اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. اب اس کے اپنے یہ جو بیانات ہیں اس کی نفی یہ نہیں کہ پاکستان میڈیا کر رہا ہے, اس کی نفی عالمی میڈیا کر رہا ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے, یہ غلط بیان ہے. عالمی میڈیا میں کون کون لوگ ہیں یا کون کون سی یہ ایسے سیٹ اپس ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط خبر ہے, جس میں سب سے پہلے واشنگٹن پوسٹ بتا رہا ہے, BBC کہہ رہا ہے, رائٹرز کہہ رہا ہے, اور تو اور دی ہندو وہ خود بھی اس چیز کو مان رہا ہے کہ انفیکٹ یہ سب بیانات جو ہے نا یہ بات چیت بالکل غلط ہیں. بھارتی طیاروں کی سب نے تصدیق کی کہ وہ تباہ ہوئے تھے, پاکستان نے ان کے طیارے تباہ کیے ہیں. سب میڈیا نے, پوری دنیا کے میڈیا نے اس کی تصدیق کی ہے. رافیل طیاروں کے جو ملبے جدھر جدھر گرے ان سب کی تصویریں پوری دنیا نے دیکھی ہیں. جو آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ خود بتائیں کیا آپ نے وہ تصاویر ساری نہیں دیکھی ہیں؟ پائلٹس جو ہیں جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں, کیا وہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ تمام جو پائلٹس ہیں ان کی جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں ان کے نام سب کو پتہ ہے؟ تو یہ جو پائلٹس کی ڈیتھس ہوئی ہیں یہ تو نہیں کہ بیمار تھے اور وہ ڈیتھس ہوئی ہیں, یہ سب کے سب اسی جنگ کی جو ہے نتیجے ہیں جن میں وہ تمام لوگ ہلاک ہوئے تھے. جو آپ کا ادھم پور ایئر بیس ہے اس کے سمیت کئی ایسے بڑے امپورٹنٹ اور بیسز جو ہیں وہ پاکستان نے ہٹ کیے ہیں اور عالمی میڈیا نے ان تمام ڈسٹرکشنز کی تصاویر دکھائی ہیں. آپ کا اپنا جو بھارتی ترجمان ہے اس نے خود تسلیم کیا کہ پاکستان نے 26 سے زائد مختلف مقامات کو اس نے ہٹ کیا, جس میں بیسز کے نام وہ لے رہا ہے. ادھم پور کہتا ہے کہ جی ادھم پور ہٹ ہوا ہے, پٹھان کوٹ ہٹ ہوا ہے, آدم پور ہٹ ہوا ہے, بیج, یہ جو 4 بہت امپورٹنٹ آپ کے ایئر بیسز ہیں یہ ہٹ ہوئے ہیں. اور یہ اس نے خود اپنے منہ سے اس چیز کا اقرار کیا ہے. آپ کے تجزیہ کار جتنے بھی ہیں وہ سب اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جی ہاں ہمارا نقصان ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بغیر کسی نقصان کے جو ہے پاکستان کے جو ہے 9 بڑے امپورٹنٹ جگہوں کو ہٹ کر دیا ہے. یہ جتنی بھی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں عالمی میڈیا کی, آپ کا اپنا جو ترجمان ہے وہ یہ اجیت دوول کی جو بھی بیانات ہیں جو وہ اس وقت کوشش کر رہا ہے لوگوں کو بتانے کی, جھوٹ بولنے کی, اس کی مسلسل جو ہے نفی کر رہا ہے, اس کو ایک تضاد کے طور پر پیش کر رہا ہے. اب اگر بھارت کا کوئی نقصان نہیں ہوا تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ 13 مئی کو آپ اپنے وزیر اعظم نریندر مودی کو لے کر آدم پور ایئر بیس پر کیوں پہنچے اگر کوئی نقصان نہیں ہوا تھا؟ اچھا, پھر اوپر سے مزے کی بات یہ ہے کہ جو نقل ہے نا اس کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اور پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے نریندر مودی کو S-400 کی ایک گاڑی کے سامنے کھڑا کر کے یہ بیان پیش کروا دیا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. آپ کیوں یہ دنیا کے ساتھ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ ایکچوئل ہوتا کیا ہے؟ S-400 ایک پوری ایک بیٹری سسٹم ہوتی ہے, ایک پورے کمپوزڈ ایک سسٹم ہوتا ہے, اس میں 6 گاڑیاں ہوتی ہیں. اگر آپ اتنے ہی سچے تھے تو آپ نریندر مودی کو سینٹر میں کھڑا کرتے اور ویڈیوز آپ کی ایسے بنتی کہ آپ کی 6 کی 6 وہ گاڑیاں ویزیبل ہوتی تاکہ لوگوں کو پتہ لگتا کہ S-400 انٹیکٹ ہے. ایک گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے اس سے بیان دلوا دیا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. لوگ اتنے پاگل نہیں ہیں. آپ کے جتنے بھی یہ ایئر بیسز پاکستان کے طیاروں نے ہٹ کیے وہاں پہ آپ کے لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. ان کی فیملیز اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ ہمارے پیارے جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس جنگ کے نتیجے میں. آپ نے ان کو کوئی کریڈٹ نہیں دیا, آپ نے ان کو کوئی اعزازی طور پر دفن نہیں کیا, آپ نے ان کی کسی فیملی کو گلے سے نہیں لگایا. آپ تو یہ انکار کر رہے تھے کہ ہمارا تو کوئی بندہ فوت ہی نہیں ہوا, ہمارا کوئی بندہ ہلاک نہیں ہوا اس جنگ کے نتیجے میں, جبکہ اب پورا عالمی میڈیا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ کے 250+ لوگ جو ہیں وہ اس جنگ میں مارے گئے ہیں. آپ کم سے کم
اپنا جھوٹ چھپانے کی خاطر یہ تو نہ کریں کہ آپ ان کو آسرا بھی نہ دیں, آپ ان کو ایک دفعہ گلے سے بھی نہ لگائیں. مودی حکومت اس وقت اپنی سیاست میں دنیا کی ہر اچھی چیز جو ہے وہ بھول چکی ہے. یہ آپ کے لوگ ہیں جو اس جنگ میں مرے ہیں, اور میں پاکستانی ہو کے آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم ان کو وہ کریڈٹ تو دیں. انہوں نے آخر آپ کے ملک کی خاطر ایک قربانی تو دی ہے نا, تو مان تو جائیں, ایٹ لیسٹ اس بات کو تو مانیں نا, ان کو وہ اعزاز تو دیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ کے اپنے جو بھارتی تجزیہ کار ہیں پروین سونی, انہوں نے یہ کہا کہ پاک بھارت جنگ کے بعد سے پاکستان کا جو ایک جیو پولیٹیکل قد ہے وہ پوری دنیا میں بہت بڑھ چکا ہے, اور اس کے انڈیکیٹرز بھی اس نے خود بتایا. انڈیکیٹرز کیا تھے کہ پاکستان کو اقوام متحدہ کی صدارت ملنا, 1, جنرل عاصم منیر کا جو امریکہ میں انوائٹ کرنا, 2, اس کے بعد پھر امریکہ کا پاکستان کا شکریہ ادا کرنا, 3, نمبر 4, ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان کے عوام اور پاکستان کی تعریف کرنا. یہ سب انڈیکیٹرز تھے کہ پاکستان جو ہے وہ جیو پولیٹیکل لیول پہ اس وقت بہت آگے جا چکا ہے. اور آن دی ادر ہینڈ بھارت میں اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ مودی کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ملکوں سے آپ ایوارڈز لے کے اور تمغے اپنے سینے پہ سجا کے پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. پاکستان سچ پر تھا, پاکستان سچ پر ہے, اور ہمیشہ جیت جو ہے وہ سچ کی ہوتی ہے. اجیت دوول جو ہے وہ جتنے مرضی جھوٹے بیانات بنا لے, جتنی مرضی جھوٹی کہانیاں گھڑ لے, آپ کے عوام کو بھی پتہ ہے کہ ایکچولی کیا ہوا ہے, عالمی میڈیا کو بھی پتہ ہے کہ ایکچولی کیا ہوا ہے. آپ جتنا کوشش کریں, جھوٹ جو ہے وہ کبھی چھپ نہیں سکتا, کیونکہ نہ اس کا سر ہوتا ہے نہ اس کا پیر ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں تو وہ ویزیبل ہو جاتا ہے. اور مجھے تو حیرانگی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ اجیت دوول جو ہے وہ اب اس قسم کے بیانات دے رہا ہے جب پوری دنیا کو ویسے ہی پتہ چل چکا ہے کہ آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو ہے فرانس وہ خود ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ہاں جی ہمارے جہاز جو ہے وہ اس جنگ میں تباہ ہوئے ہیں. اجیت دوول کہہ رہا ہے جی ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. تو کچھ ہوش کے ناخن لیں. میرا جو ریکویسٹ ہوگی اس پروگرام کے اینڈ پہ وہ اپنے تمام ان اوورسیز پاکستانیوں سے ہے کہ جو آپ کے انڈینز وہاں پہ دوست احباب, مجھے پتہ ہے دنیا کے تمام ممالک میں پاکستانی اور انڈینز بڑے مل جل کے رہتے ہیں. یہ جو میری ویڈیو ہے یہ ضرور اپنے ان انڈین فرینڈس کو, ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں انڈینز, ان کے ساتھ شیئر کریں, ان کو دکھائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مودی حکومت جو ہے اصل میں کتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہی ہے, عوام کو کتنا بیوقوف بنا رہے ہیں یہ لوگ. سمجھ یہ نہیں آتی ہے, آپ لوگ بہت زیادہ اچھا ویژن رکھنے والے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن مودی حکومت جو ہے وہ آپ لوگوں کو لالی پاپ پہ لالی پاپ دیے جا رہی ہے, اور آپ لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے اور دھوکے میں آئے جا رہے ہیں. اگر آپ کو میرا پروگرام پسند آتا ہے تو اس کو ضرور لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں میرے چینل کو. میرا آج کا جو کویشچن ہے وہ پاکستان اور جو میرے بھارت میں ویورز ہیں ان دونوں سے میرا سوال ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت ان کے مسائل کا حل صرف اور صرف یہ پروپیگنڈا, جنگ, یا یہ جو مختلف قسم کی دہشت گردی کے طریقہ کار ہیں, یہی ایک حل ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ اگر آپ کو کوئی حل سمجھ آتا ہے کہ ان دونوں ممالک کے بیچ میں تعلقات ٹھیک کرنے کے حل یہ ہیں تو کمنٹ سیکشن میں یہ حل مجھے ضرور بتائیے گا. میں کل حاضر ہوں گا ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.